نوجوانوں، آج آپ بھی نوجوان ہیں، یہ سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے گناہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ چاہے تو لمحوں کے اندر ایسے گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار کو یاد کرنا ہے اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بساتے ہوئے زندگی اگر گزارو گے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ڈر اور خوف میں، تنہائی میں رہ کر کے اگر ایک آنسو بھی بہاتے ہیں، حضرات جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک اس آنسو کی کتنی قدر ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہے، کوئی دیکھنے والا اسے نہیں ہے، لیکن وہ روتے جا رہا ہے، تنہائی میں ہے، دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، وہ خود جہنم کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، بیانات سنتے ہوئے وہ منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے روتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 7 خوش نصیب ہیں ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے۔ آپ کا شمار آج ابھی زندوں میں ہے، اللہ نے توبہ کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اور یہی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں سارے مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لوگوں، دنیا میں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ گناہ اجتماعی طور پر جب حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ظالم حکمران کو تم پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم پر جو ظالم حکمران مسلط ہیں اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتا ہے یہ تو بس اللہ تمہیں عذاب چکا رہا ہے، یہ تھوڑا سا ہے، کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ تو بس اللہ تمہیں عذاب چکا رہا ہے، یہ تھوڑا سا ہے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹنے والے بن جاؤ۔ لہذا نوجوان ساتھیوں، آج کے بعد جتنی غلط عادتیں اپنے اندر تھیں ان تمام غلط عادتوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہر وقت اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اس لیے کہ یہ جوانی کا مرحلہ بہت مختصر سا مرحلہ ہوا کرتا ہے، یہ اگر چلا جائے انسان بڑھاپے میں پہنچ کر کے اپنی جوانی کے ایام کو یاد کر کے لاکھ گڑ گڑائے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا اگر حقدار ہم بننا چاہتے ہیں، اس سے بہتر عمر کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا مرحلہ ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو غلط عادتوں سے بچاؤ، اور جانتے ہیں اس دور کا سب سے ایک بہت بڑا فتنہ جس کے شکار ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ موبائل کا فتنہ ہے۔ یہ موبائل آج ہماری ضرورت سے بڑھ کر کے ہمارے لیے معصیت کا آلہ بن چکا ہے، یہ نافرمانی کا آلہ بن چکا ہے، یہ گناہوں کا آلہ بن چکا ہے، اللہ کی نافرمانی کا آلہ بن چکا ہے۔ آج نوجوان جب بھی تنہائی میں ہوتا ہے، جب بھی وہ خلوت میں ہوتا ہے، اس موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھنا میرے نوجوان ساتھیوں، تنہائی کے گناہ ظاہری گناہ سے بھی بڑا انجام اس کا بڑا خطرناک ہے۔ ایک ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت میری امت کے بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر، ان کے نیکیاں تہامہ سفید پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آنے والے نوجوان، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ ان کے سارے نیکیوں کو برباد کر ڈالے گا، ذرات بنا کر کے بکھیر دے گا۔ صحابہ نے حیران ہو کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے نبی ان کے صفات بتائیے، یہ کون لوگ ہیں جو نیکیاں بھی اتنے معمولی نیکیاں نہیں، پہاڑ جیسے نیکیاں، پھر بھی اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں راتوں میں اٹھ کر جیسے تم نماز پڑھتے ہو، اور صدقہ کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، لیکن فرمایا جیسے ہی وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں
اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا یہ حدیث سے میرے محترم نوجوان ساتھیوں، تنہائی کا گناہ وہ گناہ ہے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو اگر کوئی نوجوان اپنے لیے حلال کرتا ہے، گرچہ آپ سمجھ رہے ہیں کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک آنکھ ہے جو ضرور تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج ضرورت ہے ہمارے نوجوان کو یوسف علیہ السلام کا وہ کردار ادا کرنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت بھی، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھی تنہا ہو گئے۔ ایک عورت ہے، ایک نوجوان یوسف ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ وہ عورت ہوس کی ماری ہوئی اپنے آپ کو اپنے حوالے کرنا چاہتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے انڈر میں کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون۔ اے گناہ کی طرف دعوت دینے والی عورت، تو یہ سمجھتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کیا تو اس بات کو بھول گئی کہ اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے؟ گرچہ سارے دروازے بند ہیں، لیکن اس آنکھ سے کبھی میں اور آپ بچ نہیں سکتے۔ معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے بچا لے، یہاں بچوں تو میں کیسے بچوں؟ اس اللہ نے، یا دوسری روایت یا تفسیر کے مطابق میرے مالک نے، اس گھر کے تیرے آقا نے، تیرے شوہر نے میرے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ایک غلام کی حیثیت سے بازار میں آیا ہوا تھا، اس نے مجھے لا کر کے گھر میں پرورش کی، اتنا بڑا کیا، پرورش کیا، پالا پوسا۔ اگر میں، تو اپنے شوہر کی امانت ہے، یہ غلط کام اگر کرے گی تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، اور خیانت کرنا یہ ظلم ہے، اور ظالم کو اللہ کبھی فلاح نہیں دیتا، کامیاب نہیں کرتا۔ انہ لا یفلح الظالمون۔ نوجوانوں، آج آپ بھی نوجوان ہیں، یہ سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے گناہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ چاہے تو لمحوں کے اندر ایسے گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بساتے ہوئے زندگی اگر گزارو گے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ڈر اور خوف میں، تنہائی میں رہ کر کے اگر ایک آنسو بھی بہاتے ہیں، حضرات جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک اس آنسو کی کتنی قدر ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہے، کوئی دیکھنے والا اسے نہیں ہے، لیکن وہ روتے جا رہا ہے، تنہائی میں ہے، دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، وہ قبر کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، جہنم کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ بیانات سنتے ہوئے وہ منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے روتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 7 خوش نصیب ہیں ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ آدمی، وہ نوجوان تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آنسو کی اتنی لاج رکھے گا کہ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھ ایسے ہیں، 2 آنسو ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے روز جہنم کی آگ چھوئے تک نہیں گی، ٹچ تک نہیں کرے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے رو پڑتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ وعین تحرس فی سبیل اللہ، اسلامی سرحد پر پہرا دینے والی آنکھ۔ یہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم کی آگ انہیں نہیں جلائے گی۔